پھر جو کچھ معمولات انہوں نے شروع کیے اس میں کسی دن بھی اور کسی طرح کا بھی تعطل نہیں آیا، تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی غفلت نہیں ہوئی کہ اس کو ترک کر دیا جائے، استقامت کے ساتھ۔ 1986 میں 86 میں کویت ایئر ویز سے ہم انگلینڈ گئے، والد گرامی کے ساتھ میں گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو ایئر لائن جس ملک کی ہوتی ہے وہاں پر اسٹے کرتی ضرور۔ مثلا اگر آپ ایمریٹ سے جائیں تو دبئی رکے گی، اتحاد ایئر لائن سے جائیں تو ابو ظہبی رکے گی، اور جس ایئر لائن سے جائیں اپنے ملک میں وہ اسٹے ضرور کرے۔ تو ہمیں لندن جانا تھا، انگلینڈ، 86 میں۔ انہوں نے کہا جی 2 گھنٹے کا اسٹے جو ہے وہ کویت میں ہے، کویت ایئر ویز سے 2 گھنٹے اسٹے کرے گی، پھر جائے گی وہاں سے مسافر لینے ہوں گے۔ اور ٹھیک ہے، یہاں سے روانہ ہوئے۔ جب وہاں رکے انہوں نے کہا کہ جی صرف 1 گھنٹے کا اسٹے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہیں تو 2 گھنٹے بتایا، کہا نہیں 1 گھنٹے کا اسٹے، بس آپ اترے، آپ چاہیں تو ایئرپورٹ وغیرہ دیکھ لیں، باہر نہیں نکل سکتے، گھومے پھرے، کچھ کھانا پینا کچھ ہو تو ٹھیک ہے، اور 1 گھنٹے بس فوراً اس سے پہلے اعلان ہوگا اور آپ جہاز میں بیٹھیں۔ جب ہم کویت ایئرپورٹ پر اترے تو اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا، اور 1 بجے والد صاحب قبلہ اپنے نفل شروع کرتے، اور ہر رات 100 نفل وہ روزانہ پڑھتے، پابندی کے ساتھ، سردی ہو، گرمی ہو، بخار ہو، کیسی طبیعت ہو، کیسا موسم ہو، نفل جاری۔ انہوں نے ٹائم دیکھا، مجھ سے کہا کہ کوئی جگہ دیکھو تو وہاں مصلی بچھا دو، میں نفل پڑھوں۔ میں نے کہا یہاں پر؟ میں نے گھوم پھر کے دیکھا تو ایک جگہ بورڈ لگا ہوا تھا، موسک، مسجد۔ جب میں آگے گیا تو انہوں نے ایک پارٹیشن کر کے ایک جگہ بنا دی تھی، بہترین قالین بچھا ہوا تھا، ایک ڈیسک تھی اس پہ قرآن شریف رکھے ہوئے، جیسے ایئرپورٹ پہ مساجد ہوتی ہیں۔ تو میں نے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس زمانے میں ان کی صحت بالکل صحیح تھی، 1986 میں، 86 میں، لکڑی لے کر بھی نہیں چلتے تھے، بالکل خود چلتے آرام سے، ویل چیئر تو بہت دور کی بات۔ فوراً میرے ساتھ آئی، میں نے وہاں جا کر ان کا مصلی بچھا دیا، انہوں نے نفل شروع کر دیا۔ میں نے ایک جملہ ان سے کہا کہ آپ کے نفل تو 2 گھنٹے میں پورے ہوں گے اور یہ کہنا 1 گھنٹہ۔ تو انہوں نے کہا ان کو کہنے دو، ہم تو اپنا کام کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آگے بیٹھ گئے، میں ان کے پیچھے بیگ لے کر بیٹھ گیا، انہوں نے نفل شروع کر دیا۔ کھڑے ہو کر نفل آرام سے پڑھتے تھے، آخر میں تو طبیعت ناساز ہوئی تو پھر بیٹھ کے انہوں نے پڑھنا شروع کی۔ وہ نفل پڑھے، انہوں نے سلام پھیرا، پھر دوبارہ نیت باندھی، پھر سلام پھیرا۔ اب میں ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اور 1 گھنٹہ ہونے سے پہلے اعلان ہوگا کہ بھئی آپ لوگ جہاز میں بیٹھ جائیں، کم سے کم 10-20 منٹ پہلے تو بٹھائیں گے، وہ اعلان ہی نہیں ہو رہا۔ اب میں پریشان، اور جب اعلان ہوا تو یہ ہوا کہ اب 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کے بعد جائیں گے۔ میں کہ یہ حضرت کی کرامت ہے، تو میں نے سوچا کہ ان سے کچھ پوچھوں، یا انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، سلام پھیرا، پھر کھڑے ہو کے پھر نیت باندھی۔ اچھا، اس وقت جب میں نے اور لوگوں کا جائزہ لیا جو اور مسافر تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، ان سے وقت نہیں گزر رہا تھا۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے بچوں کو لے کر، وہ جو خود کار زینے ہوتے ہیں نا، خود بخود چلتے ہیں، اس پہ اوپر جاتے تھے، دوسرے زینے سے نیچے اتر جاتے، کبھی اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کچھ جو تھے وہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں، ایئرپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ ٹائم گزارے کہ ٹائم کیسے گزرے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرد قلندر تھا جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا، اس کو نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی فکر تھی، نہ کسی چیز کی فکر تھی۔ اس مرد قلندر کو صرف یہ فکر تھی میرے یہ 100 نفل پورے ہو جائیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا انہوں نے کہ اعلان ہوا یا نہیں ہوا۔ سلام پھیرتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر سلام پھیرے اور تسبیح کے دانے کھسکاتے رہے۔ اور 2 گھنٹے بعد جب ان کے نفل پورے ہوئے، اب میں سوچ رہا ہوں اب اعلان ہوگا، اب اعلان ہوگا، اور اعلان تو ظاہر ہے 2 گھنٹے سے پہلے ہونا تھا، 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے بٹھانا تھا، اعلان ہی نہیں ہوا دوبارہ، 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں حیران ہوں اب اعلان ہونے والا ہے، اور جب اعلان ہو جائے گا تو پھر تو
نفل رہ جائیں گے، اور جہاز میں کیسے پڑھیں گے بیٹھ کر؟ میں یہی سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ مجھ سے پوچھا کہ اعلان ہوا یا نہیں ہوا، سلام پھیرا، پھر نیت باندھ لی، پھر سلام پھیرا، پھر نیت باندھ لی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ان کے نفل پورے ہوئے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اور انہوں نے جب اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرا، ادھر اعلان ہو رہا تھا فلائٹ تیار ہے، آپ جہاز پہ چلے جائیں۔ تب انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، فرمایا بیٹا تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے، تمہیں یہ فکر کی ضرورت ہی نہیں کیا ہے، تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ خود تمہارے کام میں لگ جائے۔ ان کے معمول پورے ہو گئے۔ میں نے سوچا دیکھو یہ دنیا والے یہ کیسے رات گزار رہے تھے، کوئی گھوم رہا تھا، کوئی پھر رہا تھا، کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ اللہ کا ایک ولی اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، اور اسی کے لیے اللہ نے فلائٹ کو لیٹ کر دیا۔ 2 گھنٹے کا کہا تھا، 2 گھنٹے کے بعد اعلان ہوا۔